السلام علیکم۔ آج کے اس کلاس میں آپ تمام اردو ادب کے طالب علموں کا استقبال ہے، اور آج کا یہ کلاس 6 to 8 9 to 10 اور 11 12 تمام قسم کے طالب علموں کے لیے ہے۔ آج کے اس کلاس میں ہم بات کریں گے دکن میں اردو شعر و ادب، یعنی ہم یہ جانیں گے کہ دکن کی کیا اہمیت ہے اردو شعر و ادب میں، اور یہ جانیں گے کہ دکن کیوں ضروری ہے اردو ادب کے لیے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بھی کہ اس سے کس طرح کے سوالات بنتے ہیں اور اسے ہمیں کیوں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اردو شعر و ادب کی تاریخ میں دکن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو کی جو ابتدا ہوئی وہ شمال میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ وہ شمال میں ہوئی، لیکن ابتدا ہونے کے بعد شمال میں ہمیں جو ہے نا ایک قسم کا جو ہے نا بحران نظر آتا ہے، ایک بہت ہی بڑا گیپ نظر آتا ہے۔ ہمیں شمال کے اندر تخلیقات نہیں ملتی ہیں، تخلیقات جو ہمیں ملتی ہیں وہ دکن میں جا کر کے ملتی ہیں اردو کا۔ اس وجہ سے بھی دکن کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ دکن کو اہمیت حاصل ہے اردو شعر و ادب کی دنیا میں۔ تو اردو شعر و ادب کی تاریخ میں دکن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کے فروغ میں یہاں کے بادشاہوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ یعنی دکن کے جو بادشاہ تھے نا، انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے اردو ادب کی جو ہے نا خدمت کی ہے، اور اس میں اپنی تخلیقات پیش کی ہیں۔ اس کے بارے میں آگے باتیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ دکن کا ہی ایک بادشاہ قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ جی، یہ دکن کا شاعر ہے۔ کہاں کا شاعر ہے؟ دکن کا شاعر ہے قلی قطب شاہ، اور اردو کا کیسا شاعر ہے؟ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ یہ سوال حالانکہ پوچھا جا چکا ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے، تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے، تو اس کا سیدھا سا اور سمپل سا جواب ہے قلی قطب شاہ۔ پہلے دکن کے حدود میں گجرات، تلنگانہ، کرناٹک کے علاقے شامل تھے۔ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دکن کے حدود میں گجرات، تلنگانہ اور کرناٹک کے علاقے آتے تھے۔ اور اردو زبان سب سے پہلے شمالی ہند سے آنے والے صوفیاء اکرام کے ساتھ یہاں پہنچی۔ یعنی جو بھی شمالی ہند کے جو صوفیاء اکرام تھے نا، جب وہ دکن پہنچے تو ان کے ساتھ ہی اردو دکن میں پہنچی ہے۔ یعنی کہ اردو کو دکن لے جانے والے کون ہیں؟ تو صوفیاء اکرام ہیں، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ صوفیاء اکرام نے رشد و ہدایت کے سلسلے میں مقامی زبانوں سے میل جول بڑھایا۔ اس میل جول سے ایک نیا لسانی ماحول تیار ہوا۔ دیکھیے، صوفیاء اکرام جو تھے تو ان کا کام تھا کہ رشد و ہدایت کرے لوگوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے کام کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے، انہیں اسلام سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کے مقامی زبان سے میل جول بڑھایا، اور اس سے کیا ہوا کہ ایک لسانی ماحول تیار ہوا، اور اس طریقے سے دکن میں اردو کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں آپ ایک فیکٹ جان لیں کہ محمد بن تغلق، اس بادشاہ کا آپ نام خیال رکھیں، یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی محمد بن تغلق نے ہندوستان کی راجدھانی دہلی کو دکن کے علاقے دولت آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون سا ایسا بادشاہ ہے جس نے ہندوستان کی راجدھانی دہلی کو دکن کے اندر یعنی دولت آباد کے اندر میں منتقل کیا تھا، تو اس کا جواب ہوگا محمد بن تغلق، ٹھیک ہے۔ اور دہلی سے آئی ہوئی جو زبان تھی، جو لوگوں کے ساتھ آئی تھی، اس کے اثرات کی وجہ سے آگے چل کر کے اسے ایک نیا نام دیا گیا جسے دکنی دے دیا گیا، جو اردو کی ایک قدیم شکل ہے۔ دیکھیے، دکنی کوئی الگ زبان نہیں ہے، دکنی از ناٹ اے ڈفرینٹ لینگویج، یہ اردو کا ہی ایک جو ہے نا پارٹ ہے، یہ اردو ہی ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اردو ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جب یہ دکن میں پہنچی تو اسے دکنی کا نام دے دیا گیا، لیکن جو دکنی ہے وہی اردو ہے، جو اردو ہے وہی دکنی ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اسی وجہ سے اسے قدیم اردو کہنا ہی مناسب ہے، کیونکہ اس کے افعال اور جملوں کی جو نحوی ساخت ہے اس میں، یعنی کہ دکنی کی یہ افعال اور جملوں کی جو نحوی ساخت ہے اور اردو میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے دکنی اردو میں افعال اور جملے اور نحوی ساخت ہیں، سیم ٹو سیم اردو میں بھی اسی طریقے سے افعال، جملے اور نحوی ساخت بنتے ہیں۔ اس وجہ سے دکنی میں اور اردو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یوں بھی پورا دکنی سرمایہ فارسی اور اردو کی ادبی روایت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو چلیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہاں ہم جانیں گے بہمنی دور کے بارے میں۔ تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پرانا کون سا دور ہے، تو آپ اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ سب سے پرانا جو دور ہے وہ بہمنی دور ہے۔ میں پین کا کلر چینج کر لیتا ہوں تاکہ ویزیبلٹی زیادہ کلیئر ہو۔ ہاں، تو سب سے پرانا دور کون سا ہے؟ بہمنی دور ہے۔ اور بہمنی دور جو ہے نا وہ 1445 سے لے کر کے 1337 تک ہے، سوری 1347 سے لے کر کے 1445 تک ہے بہمنی دور، ٹھیک ہے۔
آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو ایک ارریلیونٹ قسم کی چیز ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن نہیں، آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے اس طرح کا ایک سوال، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے وہ قطب شاہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ قطب شاہی سلطنت کب سے کب تک تھی، تو آپ سے یہ بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا بھائی کہ بہمانی دور کب سے کب تک تھی، تو بہمانی دور 1347 سے لے کر کے 1495 تک ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بادشاہ جن کا نام ہے محمود شاہ بہمنی، اس کے عہد کا ایک شاعر ہے، عہد کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، تو اس کے زمانے کا ایک شاعر ہے جس کا نام ہے قریشی بیدری، اور اسی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسی نے قدیم اردو کو دکنی کا نام دیا، تو آپ یہ وی وی آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا خیال رکھیے گا اس شاعر کے نام کو۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعر کا نام ہے قریشی بیدری، اور یہ کس زمانے کا شاعر ہے؟ تو یہ بہمنی دور کا شاعر ہے۔ کس دور کا شاعر ہے؟ تو یہ بہمنی دور کا شاعر ہے۔ اور کس بادشاہ کے زمانے کا شاعر ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا محمود شاہ بہمنی کے زمانے کا شاعر ہے، اور اس کے بارے میں ہی خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم اردو کو دکنی کا نام اسی نے دیا۔ تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ قدیم اردو کو دکنی کا نام کس شاعر نے دیا، تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہو جائے گا قریشی بیدری نے، ٹھیک ہے؟ اور بہمانی سلطنت جو ہے اس کی علم دوستی اور ادب نوازی کے بہت سے قصے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواجہ حافظ شیرازی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خواجہ حافظ شیرازی کو کس سلطنت کے لوگوں نے ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی، تو اس کا جواب ہو جائے گا بہمنی دور کے لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ یعنی بہمنی دور کے لوگوں نے نہیں، بلکہ بہمنی دور کے بادشاہوں نے، کیونکہ بادشاہ نہ بلائیں گے بھائی۔ اچھا، بہمانی دور کا ایک شاعر ہے جس کا نام ہے خواجہ بندہ نواز گیس و دراز، امید آپ نے یہ نام ضرور سنا ہوگا لائف میں، اگر آپ نے اردو پڑھا ہے لائف میں تو، ٹھیک ہے؟ ان کا نام ہے سید محمد حسینی، ان کا اصل نام ضرور یاد رکھیے گا، یہی ان کا اصل نام ہے سید محمد حسینی، اور ان کا تخلص شہباز تھا۔ اگر آپ تخلص بھی یاد رکھیں تو بہت بڑھیا۔ ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی ضروری امپورٹنٹ ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد حسینی ہے، تخلص کیا ہے؟ شہباز ہے، پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں ہوئی۔ ان کی تصانیف میں شکار نامہ اور چکی نامہ اہم ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے چکی نامہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اردو کی پہلی نظم ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھیے گا۔ چلیں پھر آگے کی طرف چلتے، امید ہے آپ کو اس سلائڈ تک کی باتیں کمپلیٹلی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم بات کریں گے حسن نظامی بیدری کی۔ یہ جو حسن نظامی بیدری ہے یہ بھی بہمنی دور کا ہی شاعر ہے۔ یہ بھی کس دور کا شاعر ہے؟ بہمنی دور کا شاعر ہے۔ کس دور کا شاعر ہے؟ بہمنی دور کا شاعر ہے۔ ان کا نام ہے فخر الدین اور تخلص نظامی ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بیدری کا پورا نام کیا ہے، تو اس کا پورا نام ہے فخر الدین، اصل نام کیا ہے ان کا؟ فخر الدین ہے، اور تخلص نظامی ہے، اور بیدر کے رہنے والے تھے، اسی لیے بیدری کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی جو شہرت ہے ان کی ایک مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی وجہ سے ہے۔ میرا خیال آپ نے اس مثنوی کا نام ضرور سنا ہوگا لائف میں۔ یہاں آپ اس بات کو جان لیں اور نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اس مثنوی کو اردو کی پہلی مثنوی کہا جاتا ہے۔ تو اردو کی پہلی مثنوی ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو حاصل ہے، اور اس کے رائٹر کون ہیں؟ تو حسن نظامی بیدری ہیں، ٹھیک ہے؟ قدم راؤ اور پدم راؤ اس مثنوی کے مرکزی کردار ہیں۔ مرکزی کردار مطلب مین رول یہی دو لوگوں کے ہیں، ٹھیک ہے؟ قدم راؤ راجا ہے اور پدم راؤ اس کا وزیر ہے۔ یہ ایک راجا کی کہانی ہے جو عورت کی وفاداری پر شک کر کے سنیاس لے لیتا ہے۔ کس پر شک کر کے؟ عورت کی وفاداری کے اوپر ان کو شک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سنیاس لے لیتے ہیں۔ سنیاس لے لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی اپنا کام کر رہا ہے بندہ اسے چھوڑ دے۔ تو بادشاہ کیا کام کرتا ہے؟ بادشاہ کا کام ہوتا ہے حکومت چلانا، تو بادشاہ نے اپنا حکومت چلانا چھوڑ دیا اور جنگلوں میں جا کر کے بھٹکنے لگا، اسے ہی سنیاس لے لینا کہیں گے۔ بعد میں ایک جوگی سے دھوکہ کھا کر کے اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آتا ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب یہ جانتے ہوں کہ اس جوگی کا کیا نام تھا، تو ویڈیو کے آخر میں اپنا کمنٹ ضرور لکھیے گا۔ تو بہمانی جو سلطنت ہے، جو ہم نے ابھی اس کے بارے میں پڑھا کہ سب سے پرانی سلطنت بہمانی سلطنت ہی ہے، جب اس کا خاتمہ ہوا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقت کے ساتھ حکومتوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، تو جب بہمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو اس کے بدن سے جو ہے نا 5 نئی سلطنتوں کا وجود ہوا۔ کتنی سلطنتوں کا؟ 5 کا۔ کون کون؟ عادل شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی، برید شاہی اور عماد شاہی۔ یہ 5 سلطنتوں کا وجود ہوا۔ کب وجود ہوا؟ جب بہمانی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی یا ختم ہو گئی، اس کے بعد ان 5 سلطنتوں کا وجود ہوا، ٹھیک ہے؟ اور ان 5 میں سے آپ کو سب کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سب کی ہسٹری آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے صرف 2 ایسی حکومتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، جس میں سے ایک کا نام ہے عادل شاہی اور دوسرے کا نام ہے قطب شاہی۔ کیونکہ عادل شاہی اور قطب شاہی یہ 2 ایسی سلطنتیں ہیں جس نے اردو زبان و ادب کی ترقی میں بڑا حصہ لیا ہے، اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم شروعات کریں گے عادل شاہی دور سے۔ آپ اس ایئر کو ضرور یاد رکھیے گا کہ عادل شاہی دور کی شروعات ہوتی ہے 1490 سے، اور اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے 1686 سے، یعنی 1490 سے لے کر کے 1686 تک۔
یہ ٹائم لائن آپ کو BPSC کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے. کہاں پوچھا جا چکا ہے؟ BPSC کے PYQs میں آپ کو یہ پوچھا جا چکا ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ PYQs اٹھا کر کے دیکھ لیجیے گا. آئی ہوپ آپ کو یہ سوال ضرور ملے گا وہاں. تو بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کا قیام 1490 میں ہوا. تو آپ سے پوچھا جائے کہ عادل شاہی سلطنت کا قیام کہاں ہوا؟ تو بیجاپور میں ہوا. ٹھیک ہے. اور اس حکومت کا جو بانی ہے اس کا نام ہے یوسف عادل شاہ. کیا نام ہے؟ یوسف عادل شاہ. تو عادل شاہی سلطنت کا بانی یوسف عادل شاہ. یہ سلطنت کہاں قائم کی گئی؟ بیجاپور میں قائم کی گئی. کب قائم کی گئی؟ تو 1490 میں قائم کی گئی. تو یہ جو یوسف عادل شاہ ہے جو کہ عادل شاہی سلطنت کا بانی ہے، یہ ترکی اور فارسی میں شعر کہتا تھا. یعنی یہ بھی شاعر ہے. دیکھیے، سلطنت کا مالک ہونے کے بعد، حاکم ہونے کے بعد شاعر ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی، آپ نے یہ نام ضرور سنا ہوگا آئی ہوپ، کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی، اس کو جگت گرو کے نام سے شہرت ملی. تو آپ سے پوچھا جائے کہ جگت گرو کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی. اب ہم بات کریں گے عادل شاہی دور کے صوفیاء کرام کے بارے میں. اس میں سے پہلے جو صوفی ہیں ان کا نام ہے میراجی شمس الاشاق. ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. مشہور صوفی بزرگ تھے. ان کی تصانیف میں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت التحقیق، شہادت الحقیقت اور مغز مرغوب کے علاوہ نثر میں شرح مرغوب القلوب اور رسالہ سب صفات شامل ہیں. آپ کو ان کتابوں کے نام یاد رکھنے ہوں گے کیونکہ ان کے نام ڈائریکٹلی پوچھ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد عادل شاہی دور کے تو پہلے شاعر کون ہو گئے؟ ایک شاعر ہو گئے میراجی شمس الاشاق. اور عادل شاہی دور کے ہی دوسرے صوفی شاعر ہیں اشرف بیابانی. ان کا نام ہے سید شاہ اشرف بیابانی تھا. ان کی تصانیف میں لازب المبتدی، واحد باری اور نوسرہار اہم ہیں. ان کتابوں کے نام حالانکہ ایگزام میں پہلے پوچھے جا چکے ہیں دوسرے ایگزاموں میں. ٹھیک ہے. تو اشرف بیابانی کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ لازم المبتدی ہے، واحد باری ہے اور نوسرہار ہے. نوسرہار یہ مثنوی ہے. نوسرہار کیا ہے؟ صنف کے اعتبار سے تو مثنوی ہے. اس کا موضوع کربلا کا واقعہ ہے. نوسرہار کے موضوع کیا ہے؟ نوسرہار کا موضوع واقعہ کربلا ہے اور اس کی اہمیت زبان و بیان کے اعتبار سے مسلم ہے. چلے، امید ہے آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم عادل شاہی دور کے جو ہے نا شعراء اور ادباء کے بارے میں بات کریں گے کہ عادل شاہی دور میں جو شعراء اور ادباء رہے ہیں ان کی بات کی جائے گی. اب تو ہم بات کریں گے یہاں پہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے بارے میں. تو ابراہیم عادل شاہ ثانی جو ہے وہ سلطنت کا تیسرا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں ہم نے ابھی جانا کہ ان کو جگت گرو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی مشہور تصنیف جس کا نام ہے کتاب نورس یا نورس نامہ ہے. اور آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ راگ اور راگنیوں کے اوپر یہ کتاب ہے. یعنی کہ اس کے اوپر کس کے اوپر یہ کتاب ہے؟ یعنی نورس یا نورس نامہ کس موضوع پر ہے؟ راگ اور راگنیوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے عبدل. یہ بھی عادل شاہی دور کا ہی شاعر ہے. عبدل جو ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر ہے. اس کا درباری شاعر یہی ابراہیم عادل شاہ ثانی جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا. اسی ابراہیم عادل شاہ ثانی کا یہ کون ہے؟ عبدل درباری شاعر ہے. ان کی مشہور تصنیف جو ہے نا وہ ابراہیم نامہ ہے جسے بیجاپور کا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے. اور یہ بادشاہ وقت کا قصیدہ ہے. یہی ابراہیم عادل شاہ کا ہی ایک قصیدہ ہے. کس کا قصیدہ ہے؟ ابراہیم عادل شاہ کا ہی قصیدہ ہے. کیونکہ عبدل ابراہیم عادل شاہ ثانی کا جو ہے نا درباری شاعر ہے تو ظاہر ہے بادشاہ کے شان میں ہی قصیدہ کہے گا. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ عادل شاہی دور کے دوسرے شعراء کے بارے میں. ٹھیک ہے. شاہ برہان الدین جانم. یہ آپ سے پوچھا جا چکا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مندرجہ ذیل میں سے عادل شاہی دور کے شاعر کون ہیں؟ تو اس میں سے ایک نام شاہ برہان الدین جانم کا تھا اور باقی نام غلط ہے. تو آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ شاہ برہان الدین جانم عادل شاہی دور کے شاعر ہیں. ان کے جو ہے نا مشہور رسائل میں سے ارشاد نامہ ہے، حجت البقاء ہے، وصیت الحادی ہے، سکھ سہیلہ ہے اور پنچ گنج ہے اور کلمت الحقائق ہے اور وجودیہ. کلمت الحقائق اور وجودیہ یہ نثری تصانیف ہے. یعنی کہ کلمت الحقائق اور وجودیہ شاہ برہان الدین جانم کی کیا ہے؟ نثری تصانیف ہے. ایک اور شاعر جن کا نام ہے ملک خوشنود، ان کے بارے میں جانیں گے. گولکنڈہ سے بیجاپور چلے گئے. ان کی 2 مثنویات جنت سنگار اور بازار حسن ملتی ہیں. جنت سنگار امیر خسرو کی ہشت بہشت کا ترجمہ ہے. تو یہ ایک ایسے فیکٹ ہیں کہ جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، آپ کو یاد رکھنا ہوگا، کنٹھست کرنا ہوگا، آپ کو ریممبر کرنا ہوگا، میمورائز کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک اور شاعر ہیں جن کا نام ہے رستمی. تو ان کا نام ہے کمال خاں تھا. کیا نام تھا ان کا؟ کمال خاں. انہوں نے ایک فارسی مثنوی خاور نامہ کا دکنی میں ترجمہ کیا تھا جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے. تو اس میں بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ خاور نامہ رستمی کی تصنیف ہے اور اس میں 24,000 اشعار ملتے ہیں. ٹھیک. امید ہے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم بات کریں گے شوقی کے بارے میں. ان کا نام حسن شوقی تھا، اسی لیے اس کو حسن شوقی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ ان کی 2 مثنوی ہیں. اس کے بارے میں ایگزام میں آلریڈی پوچھا جا چکا ہے کہ فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ حسن شوقی کی مثنوی ہیں. ٹھیک ہے.
دکنی ادب میں ولی سے قبل صنف غزل کو مقبول اور خاص و عام بنایا۔ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عموماً تو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ولی نے غزل کو جو ہے نا غزل بنایا، لیکن آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ولی سے پہلے بھی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے دکن کے اندر میں غزل کہا ہے، اور ان میں سے ایک شوقی ہیں۔ تو شوقی وہ شاعر، حسن شوقی وہ شاعر ہیں جنہوں نے ولی دکنی سے پہلے غزل کو کیا بنایا ہے؟ مقبول بنایا ہے۔ کہاں بنایا ہے؟ دکن میں بنایا ہے۔ ایک اور شاعر جن کا نام ہے مقیمی، اس کے بارے میں جانیں گے۔ ابراہیم عادل شاہ کے زمانے کے شاعر ہیں، انہوں نے مثنوی چندر بدن و مہیار لکھی جو عادل شاہی دور کی پہلی عشقیہ مثنوی مانی جاتی ہے۔ یہ ایسے فیکٹ ہیں جنہیں آپ کو سیدھا سیدھا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عادل شاہی دور کی پہلی عشقیہ مثنوی کون سی ہے؟ تو چندر بدن و مہیار ہے۔ کس نے لکھا اسے، اس مثنوی کو؟ تو مقیمی نے لکھا ہے۔ ایک اور شاعر جن کا نام ہے سنتی، ان کا نام محمد ابراہیم خاں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی دو مثنوی ہیں، قصہ بے نظیر ہے اور دوسرا گلدستہ ہے۔ تو یہ بھی فیکٹس ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ چلیں پھر آگے کی طرف چلتے ہیں۔ امید ہے اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے نصرتی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل نام ہے شیخ نصرت۔ تو آپ سے پوچھا جائے نصرتی کا اصل نام کیا ہے، تو شیخ نصرت ہے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا تھا۔ اب یہ سوال ہے کہ ملک الشعراء کیا ہوتا ہے؟ ملک الشعراء کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شاعر جو تمام شاعروں کا ہیڈ ہو۔ کیا ہو؟ جو تمام شاعروں کا ہیڈ ہو، تمام شاعروں کا ہیڈ ہو، ٹھیک ہے، اسے ہی ملک الشعراء کہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ملک الشعراء کسے کہیں گے، اور ملک الشعراء بادشاہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اپنے آپ سے ملک الشعراء نہیں بن سکتا، جب تک بادشاہ نہیں بنے گا وہ ملک الشعراء نہیں بنے گا، اس بات کو بھی آپ جان لیجئے۔ تو نصرتی جو ہے ان کی مثنویاں اردو کی بہترین رزمیہ مثنویاں کہی جاتی ہیں، بلکہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس نے اردو میں رزمیہ مثنویاں لکھی ہیں، تو اس کا جواب ہوگا نصرتی، ٹھیک ہے۔ تو اردو میں رزمیہ مثنوی لکھنے والے کون ہیں؟ تو نصرتی ہیں۔ ان کی 3 مثنویاں ہیں، جس میں سے ایک کا نام گلشن عشق ہے، علی نامہ ہے اور تاریخ اسکندری ہے۔ تو نصرتی کی 3 مثنویاں ہیں، کون کون ہیں؟ گلشن عشق ہے، علی نامہ ہے اور تاریخ اسکندری ہے۔ علی نامہ جو ہے وہ علی عادل شاہ کی منظوم سوانح عمری ہے۔ اس سے پہلے پوچھا جا چکا ہے کہ علی نامہ کیا ہے، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھی ہوئی مثنوی ہے، حالانکہ یہ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ کو یہ بات ایک دم ہی کلیئرلی اور بہت ہی کلیئر کے ساتھ یہ بات جان لینا چاہیے کہ علی نامہ جو ہے وہ حضرت علی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے علی نامہ، یہ علی عادل شاہ کی کیا ہے؟ منظوم سوانح عمری ہے۔ دیکھیے نصرتی جو ہے وہ علی عادل شاہ ثانی شاہی کا درباری شاعر ہے، تو ظاہر ہے اس کی شان میں مثنویاں لکھے گا نا۔ تو اسی وجہ سے نصرتی جو ہے اس کی مثنوی علی نامہ کس کی شان میں لکھی گئی ہے؟ وہ علی عادل شاہ کی شان میں لکھی گئی ہے، اور یہ اس کی کیا ہے؟ منظوم سوانح عمری ہے۔ اس میں نصرتی کے قصائد بھی شامل ہیں، خیال رہے علی نامہ میں صرف علی عادل شاہ کی سوانح عمری ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں قصائد بھی شامل ہے، اور گلشن عشق میں علی عادل شاہ کے مختلف جنگوں کا ذکر ہے۔ امید ہے آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چلیے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اسے شارٹ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے بہمنی دور کے بارے میں پڑھا کہ سب سے پرانا دور کون سا دور ہے، تو بہمنی دور ہے۔ بہمنی دور کے جو شاعر ہیں اس میں سے ایک کا نام آتا ہے قریشی بیدری۔ قدیم اردو کو دکنی کا نام دینے کے قدیم اردو کو دکنی کا نام قریشی بیدری نہیں دیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بہمنی دور ہی ہے، بہمنی دور کے ایک دوسرے شاعر ہیں خواجہ بندہ نواز گیس و دراز۔ تو بہمنی دور کے ہم نے آج 2 شاعروں کے بارے میں پڑھا، پہلا قریشی بیدری کے بارے میں، دوسرا خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کے بارے میں۔ ان کے جو تصانیف ہیں ان میں شکار نامہ اور چکی نامہ اہم ہے۔ اب بہمنی دور کا ایک اور شاعر ہے جس کا نام ہے حسن نظامی، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثنوی ہے جس کا نام ہے قدم راؤ پدم راؤ، اور یہ اردو کی پہلی مثنوی مانی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے جانا عادل شاہی دور کے بارے میں۔ عادل شاہی دور میں بھی کئی سارے شاعر ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے میراجی شمس الاشاق۔ ان کی کئی ساری تصانیف ہے جس میں سے خوش نامہ، خوش نگر، شرح مرغوب القلوب، اس کا آپ خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے عادل شاہی دور، ٹھیک ہے۔ کون سا دور ہے؟ عادل شاہی دور ہے۔ یہ عادل شاہی دور میں ایک اور شاعر ہیں جن کا نام ہے اشرف بیابانی۔ ان کی جو تصانیف ہے اس میں لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار ہے۔ میرا خیال ہے شاید یہ آپ کو ویزیبل نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کا نام سن لیں، کیا کیا نام ہے اشرف بیابانی کی کون کون سی تصانیف ہے؟ لازم المبتدی ہے، واحد باری ہے، نوسرہار ہے۔ بائی دا وے ہم نے اس کے بارے میں آلریڈی پڑھ لیا ہے، یہ ہم بس شارٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں عادل شاہی دور کے ہی شاعر ہیں یہ بھی، عبدل ہیں، درباری شاعر ہیں۔ ان کی جو تصنیف ہے اس کا نام ابراہیم نامہ ہے، پہلا ادبی کارنامہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہ برہان الدین جانب، ٹھیک ہے۔ ان کے جو تصانیف ہے وہ ارشاد نامہ ہے، سکھ سہیلہ ہے اور کلمۃ الحقائق ہے۔ اس کے بعد جو دکنی کا شاعر ہے
ایک اور شاعر ہے جس کا نام ملک خوشنود ہے، اس کی 2 تصانیف ہے، جنت سنگار ہے اور بازار حسن ہے۔ اس کے بعد رستمی ہے جس کا اصل نام کمال خان رستمی ہے، خبرنامہ کا دکنی میں ترجمہ کیا جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ایک اور شاعر ہے جس کا نام ہے حسن شوقی، ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ حسن شوقی۔ اس کی جو تصانیف ہے وہ ہے فتح نامہ نظام شاہ، کیا ہے؟ فتح نامہ نظام شاہ، شاید آپ کو ویزیبل نہیں ہوگا یہ، فتح نامہ نظام شاہ، ٹھیک ہے۔ اور غزل کو مقبول بنایا ہے اس نے، کیا کیا ہے اس نے؟ غزل کو مقبول بنایا ہے۔ تو حسن شوقی، اس نے کیا، اس کی کیا کون سی تصنیف ہے؟ فتح نامہ نظام شاہ ہے، اور اس نے کیا کیا ہے؟ تو غزل کو مقبول بنایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھا لگا ہوگا اور چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو چلیے اب وقت ہے کہ کچھ سوال اور جواب کر لیں۔ چلیے پھر، تو آپ کی اسکرین کے سامنے پہلا سوال ہے کہ دکنی کو قدیم اردو کہنا کیوں مناسب ہے؟ تو اس کا آپشن ہے کیونکہ دونوں کے رسم الخط میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں عربی اور فارسی کے الفاظ یکساں ہیں، کیونکہ افعال اور جملوں کے نحوی ساخت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے اس کا سیدھا سیدھا سا جواب ہے، ہم نے شروع میں ہی پڑھا ہے، کیونکہ افعال اور جملوں کی نحوی ساخت کے اعتبار سے دونوں میں یعنی کہ دکنی میں اور اردو میں کوئی بھی خاص فرق نہیں ہے، لہٰذا سی ہمارا کیا ہو جائے گا؟ جواب ہو جائے گا۔ چلیں پھر اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اسکرین پر، آپ کے اسکرین پر دوسرا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سے محرکات دکن میں ایک نئی لسانی ماحول یعنی دکنی کی تشکیل کا سبب بنے؟ شمالی ہند سے صوفیاء اکرام کی آمد اور مقامی زبانوں سے میل جول، یا محمد بن تغلق کا دارالحکومت دہلی سے دولت آباد منتقل کرنا، یا بہمانی سلطنت کا 5 مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو جانا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں الف بھی صحیح ہے اور الف کے علاوہ یہاں پر بے جو ہے وہ بے بھی ٹھیک ہے، یعنی شمالی ہند سے جو صوفیاء اکرام دکن میں آئے تھے تو اس سے بھی دکنی کا تشکیل ہوتا ہے، اور ایک دوسرا بہت بڑا ریزن محمد بن تغلق کا اپنے دارالحکومت دہلی جو اس کا دارالحکومت تھا اسے دولت آباد منتقل کر دیا، تو اس سے کیا ہوا کہ وہاں کے کئی سارے شعراء اور ادبا اور پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ دکن کے اندر میں منتقل ہو گئے، اس وجہ سے دکن میں کیا ہوا؟ دکنی اردو کا عروج ہوا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اردو کی پہلی مثنوی مانی جاتی ہے، اس کے مرکزی کرداروں اور کہانی کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ قدم راؤ وزیر اور پدم راؤ راجا تھا۔ راجا ایک جوگی کی وفاداری پر شک کر کے سنیاسی لے لیتا ہے۔ راجا اپنی عورت کی وفاداری پر شک کر کے سنیاسی لیتا ہے اور جوگی سے دھوکہ کھاتا۔ تو بتائیے اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو قدم راؤ راجا ہے اور پدم راؤ وزیر ہے، لہٰذا یہ فیکٹ کیا ہے؟ غلط ہے۔ راجا ایک جوگی کی وفاداری پر شک کرتا ہے، یہ بات غلط ہے، راجا ایک جوگی کی وفاداری پر شک نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ راجا اپنی عورت کی وفاداری پر شک کرتا ہے، جی یہ بات صحیح ہے، اور سنیاسی لے لیتا ہے اور جوگی سے دھوکہ کھاتا ہے، لہٰذا آپ کا جواب جیم ہو جائے گا، یعنی کہ سی ہو جائے گا۔ بہمانی دور کے شاعر قریشی بیدری کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے اردو کی پہلی مثنوی تحریر کی، ان کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے ہی قدیم اردو کو دکنی کا نام دیا، انہوں نے خواجہ حافظ شیرازی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی۔ تو بتائیے اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو انہوں نے اردو کی پہلی مثنوی تحریر کی تھی، یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ انہوں نے خواجہ حافظ شیرازی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، لہٰذا آپ کے سامنے جو بی ہے، یعنی ان کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے ہی قدیم اردو کو دکنی کا نام دیا، تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قریشی بیدری کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی قدیم اردو کو دکنی کا نام دیا۔ چلیے پھر آپ کے سامنے اگلا سوال ہے، 5واں نمبر کا سوال ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کے حوالے سے بیانات دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا۔ تو بیان نمبر پہلا ہے کہ ان کا نام سید محمد حسینی ہے اور تخلص شہباز تھا، دولت آباد میں پیدا ہوئے، یہ دوسرا فیکٹ ہے۔ شکارنامہ اور چکی نامہ ان کی تصانیف ہے، یہ تیسرا فیکٹ ہے۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا فیکٹ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے جو پہلا بیان ہے کہ نام سید محمد حسینی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور تخلص شہباز تھا، یہ بات بالکل ہی درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا بیان ہے یہ غلط ہے، یہ دولت آباد میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ دہلی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو تصانیف ہے وہ شکارنامہ اور چکی نامہ ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، یعنی کہ پہلا صحیح ہے اور تیسرا صحیح ہے۔ تو دیکھیے پہلا اور تیسرا کہاں ہے؟ تو پہلا اور تیسرا یہاں ہے، تو لہٰذا بی آپشن بالکل صحیح ہو جائے گا۔ کہہ رہا ہے عادل شاہی سلطنت کے بانی یوسف عادل شاہ کن زبانوں میں شعر کہتے تھے؟ تو ذرا بتائیے کن زبانوں میں شعر کہتے تھے؟ ترکی اور فارسی میں، کیا جواب ہوگا؟ ترکی اور
फ़ारसी में ये क्या करते थे, शेर कहते थे। अगला सवाल, मिराज शमसुल इशाक की नसरी तसानीफ़ मुंतज़ा झैल में से कौन से? हमने इनकी कई तसानीफ़ के बारे में पढ़ा है, पर आपको यहाँ पे सिर्फ इनकी नसरी तसानीफ़ को बताना है। ख्याल है, शरह मरगूबुल क़ुलूब, रिसाला सब सिफ़ात और मग़ज़ मरगूब। तो बताइए कौन सा जवाब सही होगा? तो ये जो अलिफ़ है कि शरह मरगूबुल क़ुलूब, ये इनकी नसरी तसानीफ़ में से आती हैं, और जो बे है रिसाला सब सिफ़ात, ये भी इनकी नसरी तसानीफ़ में आती हैं। लिहाजा एक से ज़ायद वाला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है। अब पूछ रहा है कि अशरफ बयाबानी की तसनीफ़ नौसरहार की अदबी सिन्फ़ और मौजू क्या है? ये एक कसीदा है जिसका मौजू वाक़या करबला है, ये एक मसनवी है जिसका मौजू वाक़या करबला है, ये एक मरसिया है जिसमें सूफियाना अफ़कार बयान हुए हैं। तो आपको जान लेना चाहिए कि अशरफ बयाबानी की जो नौसरहार है ये एक मसनवी है, और जिसका मौजू क्या है, करबला। ये ना तो ये कसीदा है ना ही ये मरसिया है। नौसरहार क्या है, मसनवी है। ठीक है, लिहाजा बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। आदिल शाही दौर के किस बादशाह को जगत गुरु के नाम से शोहरत मिली और उसकी मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? आपको इस दोनों सवालात के जवाब देने हैं। तो ज़रा बताइए कौन सा जवाब सही होगा। आपसे पूछा, जब ऑप्शन आपके सामने है, यूसुफ आदिल शाह तसनीफ़ इब्राहिम नामा है, अली आदिल शाह शानी तसनीफ़ अली नामा है, इब्राहिम आदिल शाह शानी तसनीफ़ किताब नौरस है। तो इसका जवाब आपके सामने सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब पूछा जा रहा है, अब्दुल की तसनीफ़ इब्राहिम नामा, जिसे बीजापुर का पहली अदबी कारनामा कहा जाता है, सिन्फ़ सुखन के एतबार से क्या है? इश्क़िया मसनवी है, बादशाह वक्त का कसीदा है, मंजूम सवाने है, उमरी है। तो आपको जान लेना चाहिए कि ये क्या है, ये बादशाह वक्त का कसीदा है। क्या है ये? बादशाह वक्त का कसीदा है। शाह बुरहानुद्दीन जानम के हवाले से दुरुस्त बयान की निशानदही करिए। वो मिराज शमसुल इशाक के खलीफा और बेटे थे। इन्होंने तसव्वुफ़ की मज़ामीन को मौजू बनाया है। कलिमतुल हक़ाइक़ और वजूदिया इनकी नसरी तसानीफ़ है। जो बताइए कौन सा जवाब सही होगा। तो आपको जान लेना चाहिए कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों बयान बिल्कुल ही दुरुस्त है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मलिक खुशनूद की मसनवी जन्नत सिंगार अमीर खुसरो की किस फ़ारसी मसनवी का दक्कनी तर्जुमा है? यूसुफ ज़ुलेखा का है, हश्त बहिश्त का है, या खबरनामा का है? तो बताइए कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका जवाब होगा कि हश्त बहिश्त का तर्जुमा कौन सा है? जन्नत सिंगार है। इसका तर्जुमा है हश्त बहिश्त का जन्नत सिंगार है, लिहाजा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, शायर जो है कमाल खां रुस्तमी, फ़ारसी मसनवी खबरनामा का दक्कनी में तर्जुमा किया इस बंदे ने। ये तर्जुमा कितने अशार पर मुश्तमिल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है ना 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। कितने अशार पर? 24,000 अशार पर। हसन शौक़ी की दक्कनी अदब में तारीख़ी अहमियत की सबसे बड़ी वजह क्या है? इन्होंने उर्दू की पहली रज़मिया मसनवी लिखी है। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि रज़मिया मसनवी इन्होंने नहीं लिखी है। इन्होंने वली दक्कनी से कबल सिन्फ़ गज़ल को मकबूल ख़ास आम बनाया है। इन्होंने बादशाह वक्त का सबसे तवील कसीदा लिखा है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि सबसे तवील कसीदा लिखा है, लेकिन इन्होंने वली दक्कनी से कबल सिन्फ़ गज़ल को मकबूल और ख़ास आम बनाया है। ये वाला जवाब बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 14 वाला। ठीक है, चलें फिर आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है, मुक़ीमी की मसनवी चंद्र बदन व महियार को क्या इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है? ये उर्दू की पहली मसनवी है, ये बीजापुर का पहला अदबी कारनामा है, ये आदिल शाही दौर की पहली इश्क़िया मसनवी मानी जाती है। तो बताइए कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका जवाब होगा कि ये आदिल शाही दौर की पहली इश्क़िया मसनवी मानी जाती है। यह जवाब बिल्कुल सही और दुरुस्त है। कह रहा है कि दक्कन के हुदूद में इब्तदाई दौर में कौन से इलाके शामिल थे, या हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो भी सवाल आ रहे हैं वो सारे हमने पढ़ चुके हैं, सारे के सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक, कौन कौन? गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक, ये तीनों इलाके आते थे, दक्कन के इलाके में शामिल थे, लिहाजा ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। आप कह रहा है कि मोहम्मद इब्राहिम खां, जिसका असल नाम मोहम्मद इब्राहिम खां है, सनदी के नाम से जाना जाता है, इसकी मशहूर मसनवी कौन सी है? क़िस्सा बेनज़ीर है और बाज़ार हुस्न है, गुलदस्ता और क़िस्सा बेनज़ीर है, मेज़बानी नामा और गुलदस्ता है। तो ज़रा बताइए इस तरह का क्या जवाब होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा गुलदस्ता और क़िस्सा बेनज़ीर। क्या हो जाएगा? गुलदस्ता और क़िस्सा बेनज़ीर। आप कह रहा है कि अली आदिल शाह सानी शाही ने किस शायर को मलिक शुअरा का खिताब अता किया था? अब्दुल को, हसन शौक़ी को, या फिर नुसरती को? तो किसको अता किया था? नुसरती को अता किया था। इसीलिए नुसरती ने अली नामा लिखा है। क्या लिखा है? अली नामा लिखा है। किनके शान में लिखा है? तो अली आदिल शाह सानी के शान में लिखा है। तो लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है कि अली आदिल शाह की मुख्तलिफ़ जंगों का जिक्र नुसरती की किस तसनीफ़ में मिलता है? अली नामा में, तारीख़ इस्कंदरी में, या फिर गुलशन इश्क़ में मिलता है? तो बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि गुलशन इश्क़ में क्या है, इनके मुख्तलिफ़ जंगों का जिक्र मिलता है, लिहाजा सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा।
अब कह रहा है मुंदरजा झैल में से किसका ताल्लुक आदिल शाही दौर के शोरा उदबा में से नहीं है। ठीक है, शाह बुरहानुद्दीन जानब, हसन निज़ामी बेदरी, मलिक खुशनुद। आपको पता होना चाहिए कि हसन निज़ामी बेदरी बहमनी दौर के शायर हैं। किस दौर के शायर हैं? बहमनी दौर के शायर हैं। अब और अगर ये बहमनी दौर के शायर हैं तो इनका ताल्लुक आदिल शाही दौर से कैसे हो सकता है? इनका ताल्लुक आदिल शाही दौर से हो ही नहीं सकता। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। बाकी शाह बुरहानुद्दीन जानब और मलिक खुशनुद, इन दोनों का ताल्लुक किससे है? आदिल शाही दौर से है। अब कह रहा है कि बादशाहों के एतबार से उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है और उसका ताल्लुक किस सल्तनत से था? तो यूसुफ आदिल शाह नहीं, बिल्कुल गलत। कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही सल्तनत, जी बिल्कुल यही आपका जवाब है। ठीक है। अब कह रहा है कि सूफिया इकराम के मकामी ज़बानों से मेल जोल बढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या था? फ़ारसी अदब को फ़रोग़ देना था, हुकूमती उमर में बादशाहों की मदद करना था, रुश्द व हिदायत का सिलसिला फैलाना था। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। बाकी रहा तीसरा ऑप्शन, तो ये बिल्कुल सही है। लिहाजा तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बहमनी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद जो 5 नई सल्तनतें वजूद आई, उनमें से किन दो सल्तनतों ने उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया? निज़ाम शाही और बुरे शाही, इमाद शाही और कुतुब शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही। तो बताइए क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब होगा आदिल शाही और कुतुब शाही। लिहाजा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। नुसरती की मसनवी अली नमा के बारे में क्या दुरुस्त है? ये एक इश्किया मसनवी है, ये अली आदिल शाह की मंजूम सवान उमरी है, इसमें नुसरती के कसायद भी शामिल है। तो ज़रा बताइए कौन सा जवाब सही होगा? ठीक है, तो इसका जवाब जो है ना, दाल वाला सही होगा, क्योंकि इसमें एक से ज़ायद का ऑप्शन सही है। आप ज़रा बताइए कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो ये जो बे है क्या कहते हैं, ये अली आदिल शाह की मंजूम सवान उमरी है। इस बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अली नामक क्या है कि अली आदिल शाह की मंजूम सवान उमरी है, साथ ही इसमें नुसरती की कसायद भी शामिल है। तो ये बे और जिम ये दोनों सही है। लिहाजा हस्ब वाला में से एक से ज़ायद वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दर्ज झैल जोड़ों पर गौर करिए। अशरफ बयाबानी वाहिद बारी, यानी ये कह रहा है कि क्या अशरफ बयाबानी की वाहिद बारी तसनीफ़ है? दूसरा पूछ रहा है हसन शौक़ी की फ़तहनामा निज़ाम शाह, यानी क्या हसन शौक़ी की फ़तहनामा निज़ाम शाह तसनीफ़ है? तीसरा आपसे पूछ रहा है मीरा जी की क्या सुख सहेला मीरा जी की तसनीफ़ है? आपको दुरुस्त बताना है कि कौन सा इसमें जोड़ा दुरुस्त है। तो आपको जान लेना चाहिए कि पहला वाला जो है अशरफ बयाबानी की वाहिद बारी है, ये बात बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो देखिए इसमें पहला नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, पहला के अलावा। ठीक है, और ये हसन शौक़ी की फ़तहनामा निज़ाम शाह है, तो ये बात भी क्या है? दुरुस्त है। ठीक है, और ये तीसरा जो मीरा जी की सुख सहेला है, तो ये बात गलत है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, लिहाजा पहला और दूसरा वाला ऑप्शन सही है, इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे कभी उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले क्लास में फिर।